اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہم اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ ولید بھائی کے ساتھ ہم جو ہے اپنی دوسری ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہوٹل کے اندر ہم چیک ان کر چکے ہیں اور ولید بھائی کے ساتھ اب ہم جا رہے ہیں اپنی دوسری ڈیسٹینیشن۔ اچھا، ولید بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے کراچی والے ہیں جس کی بات کرنے سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کراچی والے ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا لگا جیسے کہ آپ ہمارے اپنے ہی علاقے کے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو مجھے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میں اپنا سا لگا الحمدللہ۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کیوں یار کیونکہ ولید بھائی نے جو دوسری بات کہی وہ یہ تھی کہ کراچی والے پان گٹکا بہت کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولید بھائی کو کراچی کے ایسے لوگ ٹکرائے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کا بندہ مجھے ملتا ہے نا تو میں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ کراچی کا بندہ ہے۔ اب پہلی بات جو میں نے کہی کہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ولید بھائی کو میں ان کے اپنا سا لگا، ٹھیک ہے، مجھے اس میں خوشی ہے۔ لیکن دوسری بات، یا تو میرا جو ایکسنٹ ہے بات کرنے کا اس میں پنجابی ٹچ آتا ہوگا، اس لیے کیونکہ یہاں پہ جو لوکل ہے ہمارے ان کا تھوڑا سا پنجابی ایکسنٹ ہوتا ہے، تو یا تو میرے بات کرنے کے طریقے میں پنجابی ٹچ آتا ہوگا، ٹھیک ہے، چلو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھو ولید بھائی نے کہا کہ کراچی والے پان گٹکا بہت کھاتے ہیں اور آپ کا طریقہ بات کرنے کا مختلف ہے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو شاید ابھی تک وہ بھائی ملے ہیں اس گاڑی کے اندر جو ان سے اس طرح بات کرتے ہوں گے۔ کٹیا کو لے چلو، جلدی سے یار وہاں پہ لے کے چلو، ارے بھیا وہاں پہ لے کے چلیو۔ اگر تو ایسی بات ہے کیا؟ وہ کیا بھی نہیں ایسی بات ہے۔ کیوں کرتے ہو تم کراچی والوں، میرے پیارے شہر کراچی والوں، تم لوگ کیسے کر سکتے ہو یار کیوں کھاتے ہو اتنا گٹکا؟ مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کراچی کے اندر جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں انہوں نے بھی گٹکا کھانا شروع کر دیا۔ کیوں کرنا ایسے؟ خیر، اس کا یہ مطلب ہے کہ ولید بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی کبھی تک کراچی والے ملے ہیں اس کے اندر میں پہلا کراچی والا شاید ان کو ملا ہوں جو پان گٹکے چھالیاں ماوے سے محفوظ ہے الحمدللہ۔ تو ولید بھائی جو ہے وہ ضرور شرمیلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پلیز میری ویڈیو نہیں بنائیے گا، اور ٹھیک ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ البتہ اسلام آباد کے اندر اس وقت 3 بج رہے ہیں، لیکن جو سما ہے یہاں کا بادلوں کی وجہ سے اور ویدر کی وجہ سے وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کراچی کے عصر کا وقت ہو۔ تو ہم اوپر جیسے جاتے جا رہے ہیں تو وہاں پہ وقت شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اچھا، ٹھنڈک کی بات اگر میں کروں تو اس وقت ٹھنڈ نہیں ہے، میں تھوڑا شیشہ کھول کے چیک کرتا ہوں، نہیں بالکل بھی ٹھنڈ نہیں ہے۔ اچھا، میں جب سے پشاور سے میرا سفر جو شروع ہوا ہے تو میں اسی بات کا گلہ کر رہا ہوں کہ مجھے میرے گھر والوں نے 30 کلو کا بیگ پکڑوا دیا ہے اور اس میں 2 سے 3 جیکٹس ہیں، یہی کہہ کے، اور اس کے اندر سویٹرز ہیں بہت ساری۔ انہوں نے یہی کہا کہ یار بہت زیادہ سردی ہوگی تو تم یہ لے کے جاؤ، تم جم جاؤ گے۔ لیکن ابھی میں جب چیک ان کیا نا اسلام آباد کے ہوٹل کے اندر تو فوراً میرے اندر کا جو مسلمان ہے وہ بھی جاگا، اور میں تب سے یہ بات کا شکوہ کیے جا رہا ہوں کہ سردی تو ہے ہی نہیں اور اتنے سارا مجھے سامان پکڑا دیا، سردی تو ہے ہی نہیں اتنا سارا مجھے سامان پکڑا دیا۔ میرے اندر کے مسلمان نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، الحمدللہ علی کل حال، رب کا شکر ادا کرو کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے کہ بہت زیادہ سردی ہوگی، آپ کیسے ٹریول کرو گے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی ٹھنڈے موسم میں سفر نہیں کیا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم کریٹ کر دیا کہ میرے لیے میرا کام کرنا آسان ہو گیا۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ سوچ ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب کا ہر حال میں آپ شکر ادا کرو
اور اپنی کسی ڈاؤن فال کے اندر بھی وہ پہلو ڈھونڈ کے سوچ کے نکالو کہ یار اس کے اندر میرے رب کی کیا بہتری یا کیا چھپی ہوئی میرے لیے تحفہ ہے. تو مجھے ابھی اچانک اس بات کا احساس ہوا اور میں اپنے رب کے حضور سوری کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آئی ایم سو سوری کہ اگر میری یہ بات بار بار کہنا کسی حد تک آپ کو اچھی نہ لگی ہو. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے ایک خواب دیکھتا تھا. ایک سیکنڈ کال آ رہی ہے. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں جی سر. اچھا سر میں ایک منٹ آپ کے پاس پہلے پہنچ جاؤں پھر میں آپ سے اس پہ بات. اچھا چلے میں یہ ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے آپ مجھے نام لکھ کے دے دیجئے. آپ مجھے نام لکھ کے دے دیجئے. میں وہ لکھوا کے آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھجوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کو پرنٹ کروانا ہوگا بس. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے سر. تھینک یو. پوری ان کی ڈیزگنیشن ہر چیز مجھے لکھ کے دے دیجئے. تھینک یو. السلام علیکم. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ سے ایک خواب دیکھتا تھا. اپنے اللہ کی حضور اس خواب کا بیان کرتا تھا اور وہ خواب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا تھا کہ اتنی سی دولت آ جائے میرے پاس. اتنی سی دولت آ جائے. ویسے مطلب میں دولت کا متلاشی نہیں ہوں, استغفر اللہ. میں کوئی بھوکا نہیں ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا ہوں, بہت سے لوگوں سے بہت اچھا ہوں الحمدللہ. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن میں ایک مزاحکن یا تھوڑا آن اے لائٹر نوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہتا تھا, اپنے دوستوں کو بھی کہتا تھا کہ اگر میرے پاس اتنی دولت آ جائے کہ میں جو ہوں بنا سوچے سمجھے پیسے اڑا سکتا ہوں تو میں 3 کام روزانہ کروں گا. پہلا کام کہ میں روزانہ چھٹی کے بعد اپنے کسی بہت اچھے فل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے جم جاؤں گا جہاں پہ لگژریس جم, ایک ایسا لگژریس جم جایا کروں گا جہاں پہ بیسیکلی صرف لگژری زیادہ ہو اور میں سکون سے وہاں پہ ایکسرسائز کروں, مزہ آئے مجھے. اس کے بعد میں کہتا تھا کہ میں جو سیکنڈ کام کروں گا وہ یہ میں کروں گا کہ اس جم سے فارغ ہونے کے بعد میں فل باڈی مساج لوں گا. ٹھیک ہے تمیز والا, عزت اور انسانیت والا. اور اس کے بعد گھر جانے سے پہلے میں روزانہ سٹیک کھاؤں گا, ایک سٹیک. اب یہ چیزیں کوئی سستی چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت ایکسپینسو چیزیں ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ خواب دیکھتا تھا. اب اتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں آیا ہوں یہاں پہ پشاور, یقین کیجئے ناشتے میں سٹیک, دوپہر کے کھانے میں سٹیک, رات کے کھانے میں سٹیک, اور 5 دنوں کے اندر ہی میرا پیٹ اپسیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے مطلب بہت اپسیٹ نہیں ہوا کیونکہ میں میانہ روی سے کھاتا ہوں, میں پاگلوں کی طرح کی سٹیک دیکھ کے میں پاگل نہیں ہو گیا, تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا. میں سب کے ساتھ مزاحکن یہ بات کہنے لگا مت مجھے اور گوشت نہ کھلائیں, پلیز مجھے اور گوشت نہ کھلائیں, میں نہیں کھا سکتا, اور مجھے پھل کھلا دو, مجھے سبزی کھلا دو. مطلب میں وہ بنی اسرائیل کی طرح ہو گیا کہ ان کو منو سلوہ ملتا تھا اور میں نے کہنا شروع کر دیا مجھے ترکاری دے دو, مجھے دال دے دو, مجھے پھل دے دو, مجھے سبزی دے دو. اس بات میں بھی ایک حکمت ہے اگر اس پہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے پلاننگ کرتا ہے نا وہ بہترین کرتا ہے. انسان ناشکرا ہے, انسان کہتا ہے مجھے گوشت کھلا دو, مجھے جو ہے یہ کھلا دو, مجھے ایسے کپڑے پہنا دو, مجھے ایسی گاڑی دلا دو. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے روزانہ گوشت کھانا بہتر ہے یا نہیں ہے, کیا آپ کے لیے روزانہ کی مالش بہتر ہے یا نہیں ہے. ایسی خواہشات کو رکھنا, مزاحکن کرنا یا ایون خواب دیکھنا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو کبھی ڈسٹرب نہ کریں, پاگل نہ بنیں. کیونکہ اب جب مجھے یہ سب کچھ مل گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اٹس اوکے, نو بگ ڈیل. اچھا اب آپ کہو گے کہ وہ باقی 2 چیزیں کیسے, اب آپ ٹریولنگ کر رہے ہو تو سکون ہے, میں ورزش کرتا ہوں روزانہ, ٹھیک ہے, موسم اچھا ہے, خوبصورت موسم ہے, ہیلدی انوائرمنٹ ہے, تو کم و بیش وہ ساری چیزیں ہے. ہاں مالش نہیں ہے, مالش کا پتہ نہیں کیا کروں گا میں, جب مالش ملے گی تو شاید مالش سے بھی تنگ آ جاؤں گا. یہ انسان کی فطرت ہے, اس کو جب کوئی چیز زیادہ ملتی ہے یا اس کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, جب تک ملی نہیں ہوتی ہے اس کو اس کی قدر رہتی ہے. جیسے ہی وہ چیز اس کو مل جاتی ہے
تو اس کی قدر اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے. تو یہاں پر ایک حکمت بڑا سبق یہ ہے کہ خواب بھی دیکھیں، خواہش بھی رکھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں. جب چیز کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے اور کبھی کبھار ہوتی ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. چیز جب مستقل ہو جاتی ہے، روزانہ مساج ہوگا، روزانہ بیف ہوگا، روزانہ جم ہوگا، اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا، پیشن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اس دولت کا کیا فائدہ جس کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے. تو ایسی دولت ہمیں نہیں چاہیے جس سے اللہ دور ہو، جس سے عیاشی بڑھے اور حساب کتاب میں سختی آ جائے. اسی کے ساتھ اس ولاگ کو ہم فی الحال کے لیے روکتے ہیں، ختم کرتے ہیں. ہم اپنی منزل پہ جا رہے ہیں، کافی دور ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ پہنچ کے پھر ہم کام کریں گے. جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم.